السلام علیکم فرینڈ، آج ہم آپ کو جس اسٹوری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس اسٹوری کا نام ہے سفر زندگی، اور یہ ایک ریئل اسٹوری ہے۔ اور اسٹوری بتانے سے پہلے جیسے ہم آپ کو روز ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک کیا کریں اگر آپ کو پسند آئے، اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور سپورٹ کیا کریں۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اگر ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے اور آپ آرام سے ویڈیو انجوائے کر پائیں۔ تو لائک کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی جانب۔ اسٹوری ہوتی ہے مناہل سے۔ مناہل ہے جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کی امی ایک نہایت ہی اچھی خاتون ہے، کیونکہ وہ گھر میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہیں۔ ان کے ابو ہیں جو ٹیچنگ کی جاب کرتے ہیں، اور اس کی ایک فرینڈ ہے۔ مناہل کی جو امی ہوتی ہے ان کا نام ہوتا ہے رضوانہ، اور ان کے ابو کا نام ہوتا ہے عبدالرزاق، اور وہ ایک چھوٹی سی فیملی سے بلانگ کرتی تھی، اور وہ بہت ہیپی رہتی تھی۔ وہ بہت عبادت گزار تھی، اور نیکی اور اچھے کاموں میں ہمیشہ پہل کیا کرتی تھی۔ ہمیشہ یا تو اسٹڈی پہ فوکس کیا کرتی تھی، یا تو اسپریچوالٹی پہ فوکس کیا کرتی تھی، اور کلاس میں سب سے نمبر 1 پوزیشن ہمیشہ وہ حاصل کرتی تھی۔ اور دوسری طرف ہم چلتے ہیں اس اسٹوری کے سیکنڈ کیریکٹر کی جانب، جو کہ ایک لڑکا ہے۔ دوسرا کیریکٹر یعنی دوسرا شخص، دوسری شخصیت جو ہے، اس کا نام ہے محمود، جسے پیار سے سب مومو بلاتے تھے۔ مناہل کو اس کی فرینڈس پیار سے میمی بلاتی تھی۔ اور ابھی ہم ان کے امی ابو جو محمود ہوتے ہیں، ان کی امی کا نام ہوتا ہے رضیہ، اور ان کے ابو کا نام ہوتا ہے عارف، اور وہ بینک میں جاب کرتے ہیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے محمود، جو کہ بہت منتوں اور دعاؤں سے پیدا ہوا تھا۔ جتنی ان کے امی ابو اچھے اخلاق کے مالک تھے، ان کا بیٹا اس سے پورا برعکس یا مختلف بھی کہا جاتا ہے۔ کہا یہ جا سکتا ہے کہ اس کی امی کے کوئی بھی اوصاف ان کے بیٹے میں نہیں آتے، اور نہ ان کے ابو کے کوئی اوصاف اس بیٹے میں آتے ہیں۔ ان کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ صحیح غلط کی جانکاری تو ضرور رکھتا ہے، خبر تو ضرور رکھتا ہے، لیکن صحیح غلط پر چلنا، مطلب صحیح غلط کی سمجھ ہونے کے باوجود بھی صحیح غلط کو چھوڑ دینا اور دنیاوی کاموں میں پڑ جانا، ایسا وہ انسان تھا جسے صرف اپنی کالج لائف، فرینڈز اور انجوائمنٹ سے ہی پرواہ تھی، جس کی دوسری برعکس تھی مناہل۔ مناہل اپنی اسٹڈی کے ساتھ اپنی اسپریچوالٹی پہ اور اپنی روایات کی بھی پابند ہوتی تھی۔ کالج میں سب لڑکے اس پہ ٹرائی کر چکے تھے اسے فرینڈ بنانے کے لیے، لیکن مناہل تس سے مس نہیں ہوئی۔ خیر، اسٹوری میں ہم آگے آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ان کی نارمل لائف کی جانب، مناہل کی جانب۔ مناہل ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہے، لیکن اچھی اور مولوی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جو کہ اپنی میڈیکل کی پڑھائی کر رہی ہوتی ہے، 12th کلاس پہ پڑھ رہی ہوتی ہے، اور ان کے فرسٹ ایئر کے ایگزامز ختم ہو رہے ہوتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں اسٹارٹ ہوتی ہیں۔ جون جولائی کی چھٹیاں میں جب وہ اپنی فرینڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے، تو اس کی فرینڈس اسے کہیں گھومنے کے لیے بولتے ہیں کہ چلو ہم مری پہ چلتے ہیں، ملکہ کوثر گھومنے چلتے ہیں فرینڈس کے ساتھ۔ تو وہ کہتی ہے اس کے امی ابو سے اجازت نہیں دیں گے اتنے دور جانے کی۔ تو اس کی فرینڈس کہتے ہیں کہ ہم آپ کے امی ابو کو منا لیں گے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نہیں گھومنے جا سکتی، تمہیں پتہ ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں میں اسٹڈی پہ فوکس کرتی ہوں، اور پھر میں بچوں کو بھی ٹیوشن پڑھاتی ہوں شام کے ٹائم میں، تو میرے پاس وقت نہیں کہ میں جا سکوں، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنی کم از کم پاکٹ منی تو اسی چیز سے نکال لیتی ہوں۔
تو اس کی فرینڈس کہتی ہے تم جاب کیوں نہیں کرتی ان گرمیوں کی چھٹیوں میں؟ کہتی ہے جاب کروں 2 مہینوں کے لیے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ خود انڈیویجولی بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤں یہ 2 مہینے۔ ہل سب سے زیادہ مختلف انسان تھی، کیونکہ اس کے فرینڈس بھی اسے کبھی کبھی کہتے تھے تم اولڈ فیشن ہو، تم زیادہ تیار کیوں نہیں ہوتی ہو، میک اپ کیوں نہیں لگاتی ہو، ایسے کپڑے کیوں پہنتی ہو، ہمارے ساتھ چلتی ہو، کم از کم کچھ تو اسٹائلش کپڑے پہنا کرو۔ لیکن مناہل ایک سادہ انسان ہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اتنی ماڈرن دنیا میں بالکل سادہ سی انسان تھی اور اسے دکھاوا کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ دوسری طرف محمود جو دکھاوے کا بندہ تھا، مطلب کہا جا سکتا ہے کہ جو وہ کہتا تھا وہ ہوتا نہیں تھا سچ، اور جو ہوتا تھا وہ کبھی کہتا نہیں تھا۔ محمود کی بہت ساری گرل فرینڈس لگ چکی ہوتی ہیں لڑکیاں، اور محمود سب کو یہی کہتا ہے کہ تم بھی میری زندگی کی پہلی اور آخری محبت ہو۔ اور ادھر مناہل جس کی زندگی میں لڑکا بوائے فرینڈ تو دور، ایک فرینڈ بھی نہیں تھا لڑکے کے نام، اس کے پاس یہ 2 سہیلیاں ہی تھیں۔ خیر دن گزرتے گزرتے گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی، اور وہ جیسے ہمیشہ اپنی گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو ٹیوشن دیا کرتی تھی تو وہ ٹیوشن دیتی تھی، اس کے بعد اپنے امی ابو کے لیے کھانا بناتی تھی رات کا، اور اس کے بعد جب اذان آتی تھی تو وہ نماز کے ٹائم چلی جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ تہجد بھی پڑھا کرتی تھی، نوافل نماز بھی پڑھا کرتی تھی، نماز 5 جگہ اس سے علاوہ پڑھا کرتی تھی۔ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عبادت گزار تھی، اور ایک وقت کی نماز بھی وہ کبھی قضا نہیں کرتی تھی۔ اور محمود جسے تو شاید خدا یاد بھی نہیں تھا، وہ تو یہ کہتا تھا زندگی میں ہم آئے ہیں یہ زندگی انجوائے کرنے کے لیے، اور مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، جو کچھ ہے یہ زندگی، وہ اسی چیز ایسے ہی رہتا تھا۔ محمود کے ایگزام جب ہوتے تھے تو اس کے نمبر بھی اچھے نہیں آتے تھے، 1 سال کو وہ 2-3 سال کر کے پاس ہوا کرتا تھا، کیونکہ اسے پڑھنے لکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اسی وجہ سے اس کے امی ابو سے بیزار ہو چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ کالج کی ڈگری کمپلیٹلی کلیئر کر دے، پھر ہم کہیں سے جاب لگوا دیں تو کچھ اس کا فیوچر بن جائے، اور پھر اس کی شادی کروا لیں اور ہم اپنے فرض سے آزاد ہو جائیں۔ اور مناہل کے امی ابو جو تھے وہ اپنی بیٹی سے بڑے خوش ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ ایگزامز میں بھی اچھے نمبر لاتی تھی اور بھی گھر کے سارے کام کرتی تھی، اور ایکسٹرا ٹائم جو اس کا بچتا تھا وہ عبادت میں لگا دیتی تھی۔ اس کی بہت سادہ سی زندگی تھی جس پہ کچھ ایسا ہونے والا تھا شاید جس سے مناہل بھی خود واقف نہیں تھی۔ ایک دن تھا جب وہ اپنی فرینڈ سے بات کر رہی تھی لینڈ لائن پر، اور بات کرتے کرتے اس کی فرینڈ بول رہی تھی کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں کوئی انسان ایسا آ جائے جو تمہیں اس پوری راہ سے ہی ہٹا دے کہ جس راہ پہ تم چل رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ ایسا دن آ ہی نہیں سکتا جس دن میں کسی بھی انسان کے لیے خدا کو چھوڑ دو، ایسا دن آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس کی فرینڈ بولتی ہے کہ ایسا دن آیا اور تم کسی انسان کی باتوں میں آ کر تم نے خدا کو چھوڑ دیا تو کیا تم خود کو معاف کر پاؤ گے کبھی بھی؟ اس نے کہا کہ اگر ایسا کبھی ہوتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے اس کے ساتھ یہ جو کیا وہ صرف اسی لیے کیا تاکہ وہ خدا کی راہ سے بھٹک جائے، تو اس دن وہ اپنی زندگی ختم کر دے گی، کیونکہ خدا کے نام کے بنا اس کی زندگی ایک بے مقصد زندگی ہے۔ اور اگر کسی نے اس کے ساتھ ایسا کیا کہ گویا اس نے اس کا خون کر دیا، اور اسی دن مناہل اپنی زندگی ختم کر دے گی۔ تو اس کی فرینڈس بولتی ہیں کہ یار ہم تو بس ایک بات کر رہے تھے، زندگی ہے انسان، کبھی بھی انسان کے ساتھ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا تم سچ میں ایسا سوچتی ہو کہ خدا تمہیں معاف نہیں کر سکتا؟ خدا تو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اگر کوئی بھٹک بھی جاتا ہے اور جب وہ سیدھی راہ پہ آ بھی جاتا ہے تو خدا تو معاف کر دیتا ہے نا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ خود کو ختم کرنے والے؟ لیکن مناہل کہتی ہے کہ میں خدا سے اتنی محبت کرتی ہوں، مجھے اتنا اعتماد اور یقین ہے کہ ایسا دن آئے گا ہی نہیں۔ تو اس کی فرینڈ کہتی ہے کہ ایک بات یاد رکھنا،
آزمایا تو مومن ہی جاتا ہے، اور اگر تمہیں اپنے مومن ہونے کا یقین ہے تو اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ تم آزمائی جا سکتی ہو۔ تو اس کی فرینڈ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایک بہت مجبور کردار کی مالک ہوں اور ایسا کچھ نہیں ہو سکتا جیسا تم لوگ کہہ رہے ہو۔ تو اس کی فرینڈس کہتے ہیں کہ وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے، دیکھو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بس وہاں لائن میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں ایسا دن آئے گا نا تو میں یہ دنیا چھوڑ دوں گی، وہ انسان چھوڑ دوں گی، لیکن خدا نہیں چھوڑوں گی۔ تو پھر وہ لینڈ لائن پر ہی بات کر رہی ہوتی ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ، اور جب لینڈ لائن کا تار کا ایشو ہوتا ہے تو پھر نمبر کا کچھ مسکنسیپشن ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جو باتیں کر رہی ہوتی، اور پھر محمود بھی اپنے فرینڈ کے ساتھ لینڈ لائن پہ بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سن لیتا ہے اس کی یہ باتیں۔ تو محمود کہتا ہے کہ یار بتاؤ یہ ہے کون جو اس طرح سے باتیں کر رہی، اور جب وہ بات کر رہے ہوتے تو میمی کر کے اس کی دوست اس سے مخاطب کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ جب یہ بات سنتا ہے وہ کہتا ہے اچھا تجھے نہیں پتہ یہ کون ہے؟ اپنے ہی کالج میں پڑھنے والی ہے، اس کا نام مناہل ہے، اور سچ میں یہ لڑکوں کو بھاؤ نہیں دیتی ہے، اگر تو نے اسے پٹا لی۔ تو اس کے فرینڈ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس لڑکی کو پٹا کے دکھانا تو ہم مانیں گے کہ تمہارے اندر کوئی بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے تو یقین ہے میں اسے پٹا لوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں تو پھر شرط لگاتے ہیں، اور پھر وہ مجھے اپنے اوپر یقین ہے اور میں یہ شرط لگانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، اگر یہ شرط تو ہار جائے گا تو ہارنے کے لیے تیار ہو جا۔